دوستو پشتون قوم تنقید کرنے میں بڑی ماہر ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ہی پشتون قوم تھی جو جہانگیر خان اور محمد حسین سواتی کے تصاویر گاڑی اور رکشوں پر بنواتی اور ان کی ایک جھلک دیکھنے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے ترستی تھی، اور ان کی کوئی فلم اور سی ڈی ڈرامہ مس نہیں کرتی تھی۔ لیکن ابھی حال یہ ہے کہ یہی جہانگیر خان اور محمد حسین سواتی ہے جو ان کی تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کل یہی فنکار تھے جو ان کے پشتون ہیرو نظر آتے تھے، اور یہی قوم آج ان فنکاروں کو پشتون ثقافت اور کلچر کے دشمن نظر آتے ہیں۔ دوستو کل یہی پشتون قوم جہانگیر خان اور محمد حسین سواتی کے انداز، ہیئر سٹائل اور لباس کو کاپی کرتی تھی، اور آج یہی انداز انہیں پشتو ثقافت کے خلاف لگتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محمد حسین سواتی نے ویلن کے کردار ادا کیے، لیکن ہر ویلن کا کردار برا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ فنکار سے نفرت کریں۔ اگر بات برے کردار کی ہوتی تو نعمت سرحدی سے زیادہ برے کردار آج تک کسی نے ادا نہیں کیے۔ وہ فلم میں ڈاکو، زانی، شرابی، قاتل، آدم خور، گورکند کیا نہیں بنا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نعمت سرحدی سے ہی نفرت کی جائے۔ ہالی ووڈ کے لیجنڈ ایکٹر یوئل برائنر نے ہدایت کار سیسل بی ڈیمل کی شاہکار فلم دی 10 کمینڈمنٹس میں پیرون کا کردار ادا کیا تھا، اور اسی کردار نے انہیں فن اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو اداکار جتنا برا کردار ادا کرے وہی اصل میں حقیقی اداکار ہے، کیونکہ ہیرو کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور یہی برے کردار بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر جہانگیر خان اور محمد حسین سواتی نے جوارگر، شرابی، قاتل، چرسی اور بدعملے کے کردار ادا کیے تو یہی لوگ ہمارے ارد گرد ہر گاؤں میں موجود ہیں، بلکہ ان کرداروں کو پورٹریٹ کرنے پر ہمیں ان اداکاروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کرے۔ دوستو محمد حسین سواتی پشتو فلم انڈسٹری اور سی ڈی ڈراموں کے مقبول ترین اداکار ہے۔ وہ کسی ستاروں کے محتاج نہیں، وہ اپنے مخصوص انداز اور روایتی پشتون کرداروں میں بڑی خوبصورت اداکاری کرتے ہیں، اور اپنی ڈائیلاگز میں پشتو محاورے یعنی متل ان کی شہرت کی اصل وجہ ہے۔ یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ پہلے سی ڈی ڈراموں میں نہیں آئے، بلکہ وہ ٹیلی فلموں سے پہلے ایک کامیاب فلم ساز تھے، اور سی ڈی ڈراموں سے پہلے تقریباً 18 سینماسکوپ پشتو فلمیں پروڈیوس کر چکے تھے۔ انہوں نے بدر منیر، اسف خان، نعمت سرحدی، جمیل بابر، شاہد خان اور ارباز خان کو لے کر کئی بہترین فلمیں بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی فلم میں ایک چھوٹا سا رول ادا کیا، اور پھر وہ ٹیلی فلموں یعنی سی ڈی ڈراموں کے مشہور ترین اداکار بن گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ بطور ہیرو سی ڈی ڈراموں میں آئے تھے۔ شرابی ان کی یادگار ٹیلی فلم تھی جس نے محمد حسین سواتی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اور یہ آج بھی بہت پسند کی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت سی ڈی ڈراموں میں جہانگیر خان، طارق جمال، علمزیب مجاہد، منظور خان، ارباز خان، شاہجہان خان جیسے ہیرو تو موجود تھے، لیکن ویلن کوئی نہیں تھا، جس پر محمد حسین سواتی نے چند ڈراموں میں ویلن کے کردار اس خوبصورتی سے ادا کیے کہ وہ سی ڈی ڈراموں کے ٹاپ ویلن بن گئے، اور جہانگیر خان کے مقابلے میں ہر فلم میں ان کے مقابل ویلن کے کردار میں نظر آئے۔ ان کی مثال بدر منیر اور نعمت سرحدی جیسی تھی۔ دونوں سی ڈی ڈراموں کے ٹاپ اداکار تھے، اور دونوں نے اکٹھے سینکڑوں سی ڈی ڈراموں میں کام کیا۔ محمد حسین سواتی نے بطور پروڈیوسر بہت سے کامیاب سی ڈی ڈرامے بنائے اور ان کی ہدایت کاری بھی کی۔ محمد حسین سواتی کا تعلق کالام سواد سے تھا۔ فلموں میں آنے سے پہلے وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے اور تمباکو کی تجارت کرتے تھے۔ جب یاسمین خان اپنی فلم لیونے کی شوٹنگ کے لیے کالام گئی اور محمد حسین سواتی نے انہیں دیکھا تو دل و جان سے ان پر فدا ہو گئے، اور یاسمین خان کی خاطر لاہور آ کر آباد ہو گئے اور فلم پروڈکشن کی طرف آئے۔ محمد حسین سواتی کے یاسمین خان سے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا اور محمد حسین سواتی ان سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکی، اور جب یاسمین خان کی شادی ہوئی تو وہ پھر بھی ان سے ملنے ضرور جاتے تھے۔ ان کے دل میں یاسمین خان کی بڑی عزت تھی اور وہ انہیں خان صاحب کے نام سے پکارتے۔ یاسمین خان کی دردناک موت نے انہیں سخت صدمہ پہنچایا، لیکن تقدیر کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اور پھر محمد حسین سواتی نے بطور پروڈیوسر کئی سپر ہٹ فلمیں بنائی۔ سی ڈی ڈراموں کے ممتاز اداکار بننے کے بعد محمد حسین سواتی نے بہت سی پشتو فلموں میں بھی کام کیا، اور ارباز خان، شاہد خان اور عجب گل کی فلموں میں سائیڈ ہیرو یا ویلن کے کردار میں نظر آئے۔
محمد حسین سواتی کا کیریئر تقریباً 40 سالوں پر مشتمل ہے اور اسف خان کو چھوڑ کر اس وقت وہ پشتو فلم انڈسٹری کے سینئر ترین فنکار ہے۔ محمد حسین سواتی ایک بلند اخلاق کے مالک، صاحبگو اور سچے انسان ہے اور فلم اور ڈراموں میں بظاہر بدماش اور لوفر نظر آنے والے سواتی عام زندگی میں ایک بہترین انسان ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔